بالاسلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، ایک زمانہ وہ تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس خدا نے اس نعمت کو بھیج کر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کے فضل کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اس خدا نے تمہیں اپنے نبی کو بھیج کر اس آگ سے بچا لیا۔ اللہ اپنی نشانیوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر انگنت اور لاتعداد درود السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی بہت ساری نعمتیں نازل کی اور پیدا فرمائی، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا کے لیے زمانے کے آخر میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت ایک نور ہے، اور نور کا مطلب روشنی، چمک ہوتا ہے۔ جب آپ کبھی اندھیرے میں کھڑے ہو نا، اندھیرے میں، اس وقت آپ کو نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بھوک کے باوجود بھی،
تمہیں اس وقت دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے پہلے چراغ جلا دو، پہلے اس اندھیر کوٹھری میں روشنی کر دو، باقی سارے کام اس کے بعد کے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے چل کر باہر نہیں جا سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، تم بول نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس کائنات کے اس ظلمت خانے میں، اس اندھیر نگری میں اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت کا نور ہے، وہ ہدایت کی روشنی ہے۔ جب تک کائنات کے پاس وہ نہ ہوگی تو گویا سمجھو کہ وہ اندھیرے میں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ تو اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ اپنی گم گشتہ کسی چیز کو تلاش کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا ہدایت ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، وحی نازل کی اور آپ کو دنیا کے لیے ہادی بنایا، ڈرانے والا، ہدایت دینے والا، آپ کو روشن چراغ بنایا، آپ جسے سراج منیر کہتے ہیں، آپ کو روشن چراغ بنایا تاکہ اس کے ذریعے کائنات کے ان اندھیروں میں روشنی کر دو تاکہ انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے اپنی منزلوں کو پا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی وہ کشتی جو ظلم، جہالت، اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر ڈگمگا رہی تھی، انسان کی وہ کشتی، حضور نے روشنی دکھا کر ان کشتیوں کو پار لگایا ہے، ان کو ان کی منزلیں دکھائی ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو اپنی منزل سے دور نکل چکا تھا، جسے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیا ہوں، مجھے دنیا میں کرنا کیا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میرا انجام کیا ہے، یہ انسان کو کچھ خبر نہ تھی کہ میرا اللہ تو ہے لیکن میں اس کو پوجوں کیسے، میرا اللہ تو ہے میں اس کو جانوں کیسے، اس ساری کائنات کا ایک خالق تو ہے میں اس کو پہچانوں کیسے، یہ انسان کو کچھ خبر نہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اور پھر جس ماحول میں آپ تشریف لائے عرب میں، ذرا عرب پر ایک نگاہ دوڑا کر تو دیکھو، پھر عجم جہاں ہم ہیں اس پر ایک نگاہ دوڑا کر دیکھو کہ انسان کیا کر رہا تھا اس وقت۔ اس وقت عرب کی کیفیت تو یہ تھی، لڑائی ہی لڑائی، جنگ ہی جنگ، قتل ہی قتل، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے اور یہ لڑائی پھر برسوں جاری رہتی، ایک قبیلے کے 100 آدمی قتل ہو جاتے اور کوئی عدالت نہ تھی جہاں سے انصاف مل سکتا، قتل کا بدلہ قتل نہ تھا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کے بندوں کو قتل کر کے کھا جاتا، اور کوئی آواز نہ تھی، کوئی صدا نہ تھی، انسان بے نوا بن چکا تھا کہ میں اپنی فریاد کس کے سامنے رکھوں، اپنی مظلومیت بتاؤں کس کو کہ میں مظلوم ہوں۔ نہ قتل و غارت اتنی ہو چکی تھی عرب میں کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، اور لڑائی کس بات کی؟ وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں، وہ قبیلہ کہتا میں بڑا ہوں، وہ کہتے ہم سردار بڑے ہیں، وہ کہتے ہم سردار بڑے ہیں۔ ہمارے اس پنجاب میں، وسطی پنجاب جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں یہ کلچر تھوڑا ہے۔ آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں،
آپ اندرون سندھ کے اندر چلے جائیں جہاں خالص قبائلی نظام ہے، ان قبائلی خاندانوں کی آپ جنگیں وہاں جا کر دیکھیں، وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ایک ایک قبیلے کے سینکڑوں سینکڑوں آدمی قتل ہو چکے ہیں۔ اور جہاں جس گھرانے میں قتل و غارت ہوتی ہے نا، وہاں علم تعلیم نہیں آ سکتا، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی، وہاں غربت رہے گی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے، ان گھروں میں دین آ ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو ہر وقت سوچ یہ ہوگی کہ اپنے مخالف کے بندوں کو قتل کیسے کرنا، ان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ان کی نسل کشی کیسے کرنی ہے۔ تو عرب کے اندر تو ہر وقت یہ مزاج تھا، ہر وقت۔ اور لمبے واقعات کی ضرورت نہیں ہے، حال ہی نے 4-5 جملوں میں اس کی تصویر بڑی کمال کھینچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کیا تھے؟ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، جو کہتے ہیں ندی کو، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، وہ کہتا کہ میں اس راستے سے گزروں گا، تم نہیں گزر سکتے، اسی پہ قتل کر دیتے ایک دوسرے کو۔ لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تھوڑی سی تکرار پہ تلوار چل جاتی، اور قاتل کو یہ نہ پتا ہوتا کہ میں نے مقتول کو کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو یہ نہ پتا ہوتا کہ مجھے قاتل نے کیوں قتل کیا۔ جیسے آج ہے کہ کوئی پتہ نہیں مقتول کو کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، اور قاتل کو یہ نہیں پتا کہ میں جس کو مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہوں۔ یہ جہالت کی بدترین تاریخ ہوتی ہے، اور عرب میں ایسے ہی تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے کر گئے نا، تو اس سے پہلے اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینے میں، وہ بھی سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اور وہ تھک چکے تھے، اور جب آپ نے پیغام محبت دیا تو دونوں قبیلے آ گئے، تھکے ہوئے تھے، بس آخر انسان تھک جاتا ہے نا اس ماحول سے بھی، وہ تھکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی ذات کا ارشاد ہو رہا ہے یہاں کہ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، میں نے اپنے حبیب کو تم میں بھیج کر تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ جو کل کلاں ایک دوسرے کے قاتل تھے مدینے میں، پھر یہ ایک دوسرے کے کھانے پکاتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کی مصیبت میں شامل ہوتے تھے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ احسان جتلایا اللہ نے اپنے حبیب کا۔ اور پھر دوسری بات کہ عرب اسی وجہ سے، اسی قتل و غارت کی وجہ سے غارت گری بڑی تھی، راستے محفوظ نہیں تھے، کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا امن سے، عورتیں باہر نہیں نکل سکتی تھی، بچے باہر نہیں نکل سکتے تھے، کہ طاقتور ایک شاہ سوار گھوڑ سوار جاتا، دیکھتا کسی عورت کو، بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیتا، اور اس عورت کو اور بچے کو لا کر مکے کی منڈی میں بیچ دیتا، اور انسانوں کی قیمت لگتی، ان کے بھاؤ لگتے، ان کے گلے میں بازو میں رسی ڈال کر
بازار اور منڈی کے اندر پھیرا جاتا، اس کے خریدار آتے، اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کا بھاؤ تاؤ ہوتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑی انسانی المیہ، اس سے بڑا انسانی المیہ ہو سکتا ہے کہ آج یہاں سے میرے بیٹے کو کوئی اٹھا کر کسی منڈی میں بیچ دے اور میرے پاس کوئی طاقت نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو واپس لے سکوں۔ آپ اندازہ کریں میرے اور آپ کی دل کی کیفیت کے غم کا کیا اندازہ ہوگا، اور آپ اسی غم میں مر جائیں گے۔ مائیں جن کے بچوں کو اس طرح اغوا کر کے بیچ دیا جاتا، اور اس پر آپ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں۔ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے نا اپنے ننہال کو، تو راستے میں ڈاکوؤں نے شب خون مارا اور حضرت زید کو جو ابھی بچے تھے 8-10 برس کے چھین کے لے گئے اور لا کر منڈی، مکے کی منڈی میں بیچ دیا۔ آپ اندازہ کریں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، پاک سرزمین، اور اس کے پڑوس میں انسانوں کے بکنے کی منڈی لگتی تھی، غلام بکتے تھے، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ کو خریدا گیا۔ بکتے 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 یہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے، پھر حضور کے پاس آ گئے، اور آپ نے بیٹا بنا لیا۔ وہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، قسمت تھی اس کی کہ یہ تاریک رات میں رات کا تارا بننے والا تھا نا، یہ بارگاہ نبوت میں آ گیا تو اگلی کہانی تو اور چل جاتی ہے نا، لیکن پچھلی کہانی دیکھے کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کی گود سے زید کو چھین کر لا کر منڈی میں بیچ دیا گیا۔ اسی لیے غلامی دنیا کی بدترین ذلت ہے اور آزادی دنیا کی بہترین نعمت ہے کہ غلام تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ غلام کا کوئی وکیل بن سکتا ہے، اور نہ غلام اپنی بات کہیں سنا سکتا ہے۔ جب وہ غلام بن جاتا ہے تو اس لیے آزادی کی نعمت دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ غارت گری کا یہ عالم تھا کہ راستے محفوظ نہیں تھے، کوئی راستہ محفوظ نہیں تھا۔ یہ سارے یمن کے بدو، یہ عرب کے ڈاکو، یہ تو ایک بہت معروف لوگ تھے اس لحاظ سے، غارت گری کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو اپنا ایک احسان یاد کروایا کہ اے کعبے کے پڑوسی ہو، اے بیت اللہ کے مجاورو، کہ میرا نبی آ گیا اور تمہیں میری طرف بلاتا ہے اور تم اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہارا حال کیا تھا جب کوئی راستہ محفوظ نہ تھا، مکے سے شام تک اور مکے سے یمن تک کوئی قافلہ تجارت امن کے ساتھ نہ آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، لیکن تم بیت اللہ کے مجاور تھے اور پورا عرب جہالت کے باوجود بھی تمہارے قافلوں کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ بھئی ان کو نہ لوٹو، یہ کعبے کے پاسبان ہے، یہ کعبے کے متولی ہے۔ اے قریش، اللہ کا احسان یاد کرو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ گرمی اور سردی میں تمہارے قافلہ تجارت جو نکلتے ہیں شام اور یمن کی طرف، اور تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں، اس لیے کہ تم بیت اللہ کے پاسبان ہو۔ اب تمہیں شرم آنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ راستوں کی غارت گری اتنی تھی عرب میں کہ کوئی راستہ محفوظ نہ تھا، اور اسی لیے آپ نے پیشین گوئی کی تھی نا حضرت عدی بن حاتم کو
کہ عدی اگر تو زندہ رہے دیکھے گا ہیرا سے ایک عورت چلے گی، سونے میں لدی پھدی، تنہا نکل کر کعبے کا طواف کرے گی اور اس کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو عدی نے تو اس وقت تعجب کیا ہوگا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیرا سے ایک عورت چلے تنہا، سونے میں لدی پھدی؟ لیکن حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پھر یہ منظر دیکھا، اور یہ دلائل نبوت میں سے ہے، یہ نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ جو حضور کہہ کر گئے وہ ہوا۔ اور تیسری بات، حالات کیسے تھے عرب کے اعتقادی اعتبار سے کیا تھے کہ ہے تو بیت اللہ کے پاسمان، لیکن اسی کعبے کے اندر کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ یہ عمارت ابراہیم کی بنائی ہوئی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شاعر اللہ میں سے، اور وہ بتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی اللہ کے گھر میں داخل ہو کر اللہ سے مانگنے کی بجائے ان سے مانگ رہے ہیں، اور ان کے آستانے بنے ہوئے، آستانوں کا طواف ہو رہا ہے، اور ان بتوں کے نام پہ ذبیحے ہو رہے ہیں، اور وہ ذبیحے لوگ کھا رہے ہیں، کاہنوں کا رواج ہے، نجومیوں کا کام پورے زور پہ ہے، 10 چراس گلی گلی محلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ دے کر لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ جہالت آج بھی موجود ہے۔ 10 شناس، قیافہ شناس، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت بتا رہے ہیں، لو جی، ہاتھ کی لکیریں دکھا کر، اور ہمارا اس پہ پورا یقین، پورا اعتماد ہے، ہم فیس بھی دے کے آتے ہیں اور بزرگوں کا شکریہ بھی ادا کر کے آتے ہیں، اچھا جی شکریہ آپ نے ہمیں ہماری قسمت بتا دی۔ او بھائی ابھی تو امت کا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ نبی کے پاس غیب تھا یا نہیں، تو تم 10 شناسوں کے پاس آ گئے، قیافہ شناسوں سے، کہ انہوں نے آپ کی کل کی خبر بتا دی، آپ کی تقدیر کی باتیں بتا دی، اور ہم اللہ سے اتنا دور نکل گئے۔ اور یہ عرب کی کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جس کے تذکرے قرآن، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں، موسیٰ کی خبر، یوسف کی خبر، ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی خبر، یہ ساری خبروں کے باوجود، اور اللہ نے اپنے حبیب کی جو فطرتیں، ویسے تو ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے نا، ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کافر پیدا نہیں ہوتا، ہندو کے گھر میں بچہ بھی فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی، ہندو وہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو پیدا ہونے والے بچے کو کافر پیدا نہیں کرتی، وہ فطرت سلیم لے کے آتا ہے۔ اور پھر پیغمبر کی ذات جو سارے نبیوں کے سردار، جس کے لیے اتنا بڑا منظر نامہ بن رہا تھا، جسے ختم نبوت کا تاج دینا تھا، جسے ایک علاقے کے لیے نہیں، عرب عجم کے لیے، کالے گورے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آنا تھا، ایسے پیغمبر کی فطرت سلیم کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میں کہوں گا کہ دنیا کے کائنات میں، معرض وجود میں کوئی پیمانہ ایسا نہیں آیا جو پیغمبر کی سلامتی، فطرت کی سلامتی کی پیمائش کر سکے۔ اور ایسی شخصیت نے جب اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہوگی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ بتوں سے بنا ہوا ہے،
یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے لوگ کھا رہے ہیں، یہ آستانوں کے طواف ہو رہے ہیں، یہ دیویاں اور دیوتا بنے ہوئے ہیں، اور یہ بت تراشے ہوئے لٹکائے ہوئے ان سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ قسم کی فطرت سلیم کی طبیعت میں انقباض آیا تھا، گھٹن آئی تھی، اور پیغمبر دو عالم نے ابھی اپنی بعثت سے پہلے، ابھی فرشتے کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، ابھی وحی الہی نہیں آئی تھی، ابھی وہ زمانہ تھا کہ وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ابھی یہ خبر نہیں تھی کہ قرآن اترنے والا ہے، جبریل آنے والا ہے۔ لیکن آپ کی جیسی فطرت نے اس ماحول کو دیکھ کر آپ کا سینہ تنگ ہوا۔ آپ دیکھیں ایک نفیس مزاج آدمی، نفیس مزاج آدمی کو آپ کسی گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا کر دیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی وہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے گا، کراہت محسوس کرے گا، جلدی نکلنے کی کوشش کرے گا، اور اس جگہ پہ کھڑا ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیفیت تھی حضور کی کہ اس گندے مشرکانہ قتل و غارت سے بری ہوئی زندگی کو جب آپ نے دیکھا، آپ کا سینہ تنگ ہونے لگا، آپ پریشان ہونے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی بھر کبھی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا، کبھی۔ اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل آپ کی بعثت سے پہلے، یہ حضرت زید کون ہے؟ یہ حضرت سعید کے والد ہیں۔ اور سعید کون ہے؟ سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ یہ وہی زید، سعید بن زید ہیں کہ جب حضرت عمر گئے اپنی بہن کے گھر واقعہ سنتے ہیں تو اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور بہنوئی یہ سعید ہے۔ اس سعید کے والد زید یہ حضور کی بعثت سے پہلے وفات پا گئے، اور یہ زید بن عمر بن نفیل ایک دن کعبے سے لپٹے ہوئے اور حضور بھی موجود ہیں، اور یہ حضرت زید کعبے کو ہاتھ لگا کے کہتے، اے میرے اللہ، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں کہ میں تیری بندگی کروں کیسے۔ اور اللہ کا تعارف تو صرف نبی کرواتا ہے نا، اللہ کا تعارف صرف نبی کرواتا ہے، اور پیغمبر کی ذات کے بغیر دنیا کی کوئی ہستی جتنی بھی بڑی ہو اللہ کا حقیقی تعارف نہیں کروا سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس، اے میرے نبی تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اگر دنیا تیرے کہنے پہ مجھے ایک مانے تو پھر توحید ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں نے تحقیق کی ہے کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں مانتا ہوں، تو یہ بندہ پھر بھی کافر ہے۔ وہ یہ کہے کہ مجھے میرے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا اے میرے نبی تو کہہ، تیرے کہنے پہ جو مجھے ایک مانے گا میں اس کا ایک ماننا اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ اور ہم نے اللہ کو ایک مانا نبی کے کہنے پر، اور یہ مقام رسالت ہے۔ اور یہ ورنہ تو بھگوان کا تصور تو ہر مذہب میں ہے،
کہ ایک اللہ اوپر ہے، لیکن وہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی تصدیق نہیں کی. یہ مقام نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں تو میں کہہ رہا تھا زید بن عمر بن نفیل یہ کعبے سے لپٹے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں تجھے پوجوں کیسے. یہ فوت ہو گئے نبوت سے پہلے. نبوت کے بعد آپ نے فرمایا وہ زید جس نے کعبے کی دیوار سے لٹک کے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے ایک کو پوجنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن وہ ایک امت بن کے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن وہ تنہا نہیں ایک امت کی حیثیت سے آئے گا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جس زمانے میں جینا مشکل ہو اسی زمانے میں جینا بڑا ہوتا ہے. جس زمانے میں جینا مشکل ہو اسی زمانے میں جینا بڑا ہوتا ہے. تو حضرت زید بن عمر اللہ نے ان کی نسل کو یہ عزت دی، ان کا بیٹا سعید اللہ نے عشرہ مبشرہ میں بنایا. تو خیر یہ پیغمبر کی فطرت میں جب یہ دیکھا تو ان کے بعد محسوس ہوا. اور غار حرا میں آپ کا جانا یہی تھا. اس کے پیچھے یہی حکمت تھی کہ آپ اس ماحول سے تنگ آ گئے. جو آپ کعبے میں اور اس کے گرد و نواح دیکھتے تھے تنگ آ گئے اور آپ غار حرا میں چلے گئے. سیدہ خدیجہ پیچھے جاتی، آپ کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے گزارتے. اور امام عینی نے لکھا ہے آپ کیا کرتے تھے. آپ کا تہنس اور آپ کا تعبد یہ تھا التفکر والاعتبار. آپ اس کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں غور کرتے تھے. اس کائنات کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں غور کرتے تھے. اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ساتھ ملا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العزت فرماتی ہے بعد میں اے میرے نبی میرا احسان یاد کر. الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ تنگ ہو رہا تھا نا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ خلاف فطرت ہے سب کچھ. عرب کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کا مذہب، اس کا ماحول یہ خلاف فطرت تھا. اور پیغمبر کا خلاف فطرت جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے. اگر نہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو، وہ اللہ کی نگرانی ہے نا. لولا را برہان ربہ، جب برائی کے سارے سامان تیار ہو گئے تو میرا اللہ کہتا ہے ہم نے، یہ میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ میرا ترجمہ ہے، تو ہم نے یوسف کے آگے ایسے ہاتھ کر دیا نا بھائی. بس یہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتا تو پیغمبر کے کردار سازی اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. آپ نے ایک واقعہ خود بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں بچپن میں کراری تے مکہ پہ بکریاں چرایا کرتا. یہ واقعہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے. ایک رات میرا دوست جو بکریاں چراتا تھا میرے ساتھ، میں نے اس سے کہا کہ مکے کے اندر ایک مجلس ہے جس میں قصہ گوئی ہوگی، شعراء اپنا کلام پیش کریں گے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، میری بکریوں کی نگرانی بھی تو کرنا. حضور فرماتے ہیں میں چلا رات کے پچھلے پہر میں تھکا، ایک چٹان سے میں نے ٹیک لگائی کہ تھوڑا سا سستا لوں. میری ایسی آنکھ لگی کہ صبح سورج کی چمک اور روشنی اور تپش نے مجھے جگایا. میرے اللہ کو پسند نہ آیا کہ میرا حبیب شاعروں کی مجلس میں بھی جائے. اللہ کی نگرانی ایسے
پیغمبر کے کردار پہ ہوتی ہے، تاکہ کوئی کلکلا انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ نے احسان یاد کیا کرایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب تیرا سینہ تنگ ہو رہا تھا نا ایسے ماحول سے، پھر ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ کیسے؟ جبریل کو بھیجا کہ تو میرا رسول بن چکا ہے، یہ وحی ہے، لے کر انسانیت کی طرف چل اور لوگوں کو بتا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس بات نے تیرے سینے کو کھول کے رکھ دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور جو تیرے اوپر ایک بوجھ تھا نا جس کا میں نے ذکر کیا، آپ کی طبیعت میں بوجھ تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ جیسے مزاج کے سامنے جب کوئی شخص اپنی زندہ بچی کو دفن کر رہا ہوگا، اور یہ بات تو ہم جیسے گناہگار بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو وہ ہیں جو مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پیغمبر کی ذات جس کے آنے کے تذکرے زمین و آسمان میں ہو رہے تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ اپنے سامنے معصوم بچیوں کا دفن ہونا، زندہ زمین میں کاٹ دینا، کیا اس سے اس کی طبیعت میں بوجھ نہیں آتا ہوگا؟ بلکہ نبوت کے بعد بھی ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، وہ میرے آنگن میں پھرتی تھی اور میں اسے ذلت کی وجہ سمجھتا تھا کہ کل کو یہ بڑی ہوگی، میرا کوئی داماد بنے گا، یہ زمین پہ پھرے گی، لوگ مجھے تانے دیں گے، یہ بیٹی کا باپ ہے، یہ بیٹی کا باپ ہے۔ میں اسے لے گیا، میں نے ہاتھ سے گڑھا کھودا، اس میں اس کو بٹھایا اور اس کے اوپر میں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ مجھے ابا ابا کہہ رہی تھی، میں اس کی کوئی بات نہ سنی، میں نے کوئی بات نہ سنی، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کی آوازوں کی بات گشت آج تک میرے کانوں میں ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے فبکا رسول اللہ، حضور نے اس کا واقعہ سنا، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ایسا نرم دل مزاج انسان وہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، یہ تیرے اوپر اتنا بوجھ تھا، اس بوجھ نے تیری کمر کو جھکا دیا تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھو نبوت ملنے کے بعد تیرے تذکرے کہاں کہاں تک پہنچ، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر عرض کروں گا، یہ ایک الگ۔ تو خیر، یہ مزاج مصطفیٰ، یہ فطرت مصطفیٰ، یہ آپ کے اندر کی روشنی اور یہ مزاج جب بچپن میں ہی چلا، بچپن میں ہی، تو اسی لیے حضرت خدیجہ کہتی ہے نا یا رسول اللہ آپ غم نہ کرو، آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاتے ہیں، آپ مہمان نوازیاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، اور ایسے انسان کو تو کسی معاشرے میں بھی میرا خدا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اے رب العالمین حضور کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔